ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب زندگی کے ہر رنگ سے واقف تھی، لیکن ایک دن کی حادثاتی تبدیلی نے اس کے رنگین خوابوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اس کا شوہر احمد، جو ایک محنتی کسان تھا، اچانک ایک حادثے کا شکار ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ احمد کے ساتھ زینب کی زندگی بھی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ زینب کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ وہ ہر روز اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر احمد کی یاد میں آنسو بہاتی، لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ گاؤں کے لوگ اسے دلاسا دیتے، لیکن کوئی بھی اس کے دل کا حال نہ سمجھ سکا۔ احمد کے جانے کے بعد زینب پر 2 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ بڑا بیٹا علی صرف 7 سال کا تھا اور چھوٹی بیٹی عائشہ صرف 5 سال کی تھی۔ زینب نے اپنے بچوں کے چہرے دیکھے اور خود سے ایک وعدہ کیا، مجھے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدلنا ہوگا۔ زینب نے کھیتوں میں کام شروع کیا۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی کھیتوں میں پہنچ جاتی اور شام تک محنت کرتی۔ زینب نے اپنے قدم کبھی نہیں روکے۔ لوگوں نے کئی بار اسے مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، لیکن زینب کے دل میں صرف اپنے بچوں کی محبت تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے۔ بیوہ عورت ہو، تنہا کیسے جی سکتی ہو؟ وہ لوگ طنز کرتے، لیکن زینب نے ہمیشہ صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی کی لڑائی اکیلے لڑنی ہے۔ زینب نے اپنے بچوں کو محنت اور ایمانداری کی تعلیم دی۔ علی اور عائشہ نے اپنی ماں کی قربانیوں کو دیکھا اور سمجھا۔ وہ دونوں اپنی ماں کا سہارا بننے کی کوشش کرتے رہے۔ علی نے اپنے اسکول کے بعد کھیتوں میں زینب کے ساتھ کام کرتا اور عائشہ گھر کے کاموں میں مدد کرتی۔ ایک دن علی نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ زینب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ ہمارے نصیب بدل دے گا، لیکن ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھنی ہوگی۔ سالوں کی محنت کے بعد زینب کے کھیتوں کی پیداوار بڑھنے لگی۔ اس نے اپنی زمین کو اس قدر سنوارا کہ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ زینب نے اپنی محنت کی کمائی سے اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا۔ علی نے اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک بڑا افسر بننے کا خواب دیکھا اور عائشہ نے استاد بننے کی خواہش کی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا جشن منایا جا رہا تھا۔ زینب اور اس کے بچے بھی اس میں شریک ہوئے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے نے زینب کو بلایا اور سب کے سامنے کہا، یہ عورت ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ اس نے اپنی محنت اور حوصلے سے ثابت کر دیا کہ ایک بیوہ عورت بھی اپنی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سالوں کی محنت کے بعد علی نے ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور شہر میں ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کر لی۔ اس نے گاؤں واپس آ کر اپنی ماں کے لیے ایک نیا گھر بنایا۔ عائشہ بھی ایک اسکول کی پرنسپل بن گئی۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ زینب اکثر اپنے بچوں کو ایک بات کہتی، زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن اگر تم صبر، حوصلہ اور دعا کا دامن تھامے رکھو گے تو اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ زینب کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک بیوہ عورت صرف کمزور نہیں ہوتی، بلکہ اپنی محنت اور ہمت سے وہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنی نسل کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ زینب نے اپنی زندگی سے یہ سبق دیا کہ زندگی کی مشکلات کو حوصلے سے شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی آج بھی گاؤں کے ہر فرد کو یاد ہے اور زینب کا نام ہمیشہ عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور ہاں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ملتے ہیں کسی دوسری کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔